السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 127۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، یہ دیکھیں 3 الفاظ سے مل کے بنا ہے۔ فتویٰ مانگتے ہیں، تونکا آپ سے، فی النسائی عورتوں کے بارے میں، قل اللہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ یفتیکم تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فیہن ان کے بارے میں، وما یتلا اور جو پڑھی جاتی ہیں، علیکم تم پر، فی الکتابی اس کتاب میں یعنی کہ قرآن پاک میں، فی یتام النسائی یتیم بیٹیوں کے بچیوں کے بارے میں، اللاتی جنہیں لا تؤتونہن تم نہیں دیتے، ما کتبہ جو فرض کیا گیا، لہن ان کے لیے، وترغبون اور تم خواہش کرتے ہو، ان تنکحوہن کہ تم نکاح کرو ان سے، والمستضعفین اور کمزور، من الولدان بچے، وان تقوموا اور یہ کہ قائم رہو، لیلیتامى یتیموں کے معاملے میں، بالقسط انصاف پر، وما تفعلوا اور جو تم کرو گے، من خیر کوئی بھلائی، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ، کان بہ علیما اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں 2-3 قسم کے احکامات اللہ پاک نے نازل فرمائے ہیں۔ عورتوں کے بارے میں فتویٰ ہے کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں، اور سورہ نساء تو ساری ہی ویمن امپاورمنٹ پہ ہے، اور عورتوں کے حقوق کے اوپر ہی اللہ پاک نے پوری ایک سورت اتار دی ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی ابہام باقی نہیں رہا اس سورت کے اتر جانے کے بعد کہ اسلام نے عورت کو کیا حقوق عطا فرمائے ہیں۔ یتیم عورتوں کے بارے میں ہے کہ جب کوئی خاتون اس دنیا سے جس کے والدین چلے جاتے یا باپ چلا جاتا، تو جو عرب معاشرے میں دستور تھا، ویسے تو اس وقت ان پڑھ جاہل تھے، آج پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ اس وقت جو دستور ان پڑھ کے معاشرے میں تھا، آج وہی دستور پڑھے لکھوں کے معاشرے میں ہے۔ ریزن یہ ہے کہ ہم کورس کی کتابیں تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھتے۔ اگر ہم سب مل کے قرآن پاک کو اس کے اصل حقوق کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں تو ہمارے معاشرے کے 70 سے 80% جرائم خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ 20% تو ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ انسان کے ساتھ شیطان بھی پیدا ہوا ہے اور اس نے اپنی محنت کرنی ہی کرنی ہے۔ وہ مدرسوں میں بھی گھس جاتا ہے، وہ خانقاہوں میں بھی گھس جاتا ہے، وہ ہماری نمازوں میں شامل ہو جاتا ہے، وہ ہمارے روزوں میں شامل ہو جاتا ہے، وہ ہماری دیگر عبادتوں میں اپنا آپ دکھا دیتا ہے، اور معاشرہ ایک گھر سے ہی بنتا ہے۔ ایک گھر سنورے گا، پورا معاشرہ سنورنا شروع ہو جائے گا۔ آج بھی یہی حالات ہیں۔ جو عرب کے جہلا یتیم بیٹیوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے، آج کے حالات بھی کچھ ایسے ہی ملتے جلتے ہیں۔ یا تو یتیم بیٹیوں کو خود اپنے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے اس معاشرے میں، اور مردوں کی گندی نظریں برداشت کر کے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے، صرف اللہ ہی محافظ ہے اس عورت کا جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے بڑی سیکیورٹی دی ہے اسلام نے ہمیں، کہ یتیم عورتوں اور بچیوں کے ساتھ جو عرب میں دستور تھا وہ یہ تھا کہ نہ تو ان کی میراث میں حصہ تھا جائیداد میں، نہ وہ اپنی شادی کے معاملے میں کوئی اختیار رکھتی، اور اسلام نے ان کے لیے جو حقوق مقرر کیے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے شادی بھی کر سکتی ہیں اور اپنی جائیداد کی وارث بھی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ زمانے جاہلیت میں اگر کوئی بچی یتیم رہ جاتی تو اگر وہ حسن و جمال والی ہوتی تو اس کا ولی، یعنی کہ جس کے ہاتھ میں اس ٹائم ان کی فیملی کی سیکیورٹی تھی، وہ خود ہی اس سے نکاح کر لیتا، لیکن نکاح کر کے اتنا ہی بس کافی ہو جاتا، وہ اس کے حقوق کی ادائیگی کا خیال نہیں کرتا تھا۔ اور اگر وہ صاحب مال تو ہوتی لیکن پیاری نہ ہوتی تو اس کی کسی کے ساتھ شادی ہی نہ کی جاتی، تاکہ وہ نہ تو کوئی حقوق کا مطالبہ کرے، صرف اس کے مال کو اپنے قبضے میں رکھا جائے، اور اگر نہ وہ خوبصورت ہوتی نہ مالدار ہوتی تو اس کو کسی بھی آدمی کے پلے باندھ دیا جاتا اور اس کا حق مہر خود وہ ولی وصول کرتا۔ لہٰذا اسلام نے ان تینوں چیزوں کی ممانعت کر دی، منع کر دیا ہے کہ ہم نے عرب یتیم بچیوں کے لیے ان میں سے کسی بھی ایک عمل کو اپنے معاشرے میں رائج نہیں کرنا۔ نہ ولی خود نکاح کر سکتا ہے، نہ اس کی مال کو ہضم کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی کسی بیکار انسان کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر تم یتیموں کے معاملے پہ انصاف قائم کرو، اور اس میں یتیم بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، ان کے ساتھ ناانصافی نہ کرو، اور ان کو ضعیف اور کمزور سمجھ کے ان کے مال اور ان کے حقوق کو تلف نہ کرو۔ تم اللہ کو کل کیا منہ دکھاؤ گے کہ کچھ یتیم تمہارے رحم و کرم پر تھے، وہ تو احتجاج نہیں کر سکتے
لیکن اللہ تو جانتا ہے کل اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت سے تمہیں کون بچائے گا۔ اور پھر اگر کوئی شخص، آخر میں فرما دیا جو نیکی کرے گا اللہ جانتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص یتیم بچوں اور بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کے مال کی حفاظت کرتا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتا ہے، تو وہ ان احسانات کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تمہیں وہ اجر عطا فرمائے گا کہ جب قیامت والے دن لوگ تمہارا درجہ دیکھیں گے تو خواہش کریں گے کہ کاش ہم نے بھی یتیموں کی پرورش کی ہوتی، ان کے مال کی حفاظت کی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ اگر ولی غریب ہو تو تھوڑا بہت کھا لے، لیکن اگر مالدار ہو تو یتیم کے مال کی طرف دیکھے تک بھی نہیں، اور پھر جب وہ جوان ہو جائے اور وہ اپنی صلاحیتوں کو پہنچ جائے تو وہ اس کے مال کو اس کے حوالے کر دے، وہ اس کو جیسے مرضی۔ کیا کوئی ایسا ہے معاشرے میں؟ ہمارے معاشرے میں دیکھیے تکلیف دہ ترین بات یہ ہے کہ یتیموں کے لیے آرفن کیئر بنائے جاتے ہیں، خواتین کے لیے گرلز ہاسٹلس بنائے جاتے ہیں، ان کی سیکیورٹی کا انتظام کیا جاتا ہے، لیکن انتظامیہ خود اس میں ملوث ہو کے ان کی عصمت دری کر رہی ہوتی، یتیم بچوں کے ساتھ بھی، یتیم بیٹیوں کے ساتھ بھی۔ کہاں جائے؟ کون سی جگہ ایسی ہے جہاں انسان چھپ جائے کہ سر پہ آسمان اور زمین، نیچے پاؤں پہ زمین تو ہو، کم از کم تھوڑا سا آسمان اور تھوڑی سی زمین تو ہو جینے کے لیے۔ آخر وہ بھی معاشرے کے آزاد شہری ہیں، کیا قصور ہے ان کا کہ والدین کا سایہ نہیں رہا؟ اور یتیمی کی عمر جو ہے وہ یعنی کہ بچپنے سے لے کے 18 سال تک کی عمر ہے۔ 19 سال تک کے لڑکے کو ہم یتیم نہیں کہہ سکتے، ایک بالغ مرد ہے، اب وہ اپنے گھر کو سپورٹ کر سکتا ہے، وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہے، نہ لڑکی یتیم ہے نہ لڑکا یتیم ہے۔ جو اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں، جو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، ان کو ہم یتیم نہیں کہیں گے۔ یتیم وہ ہوتا ہے، ہم تو معاشرے میں یہی سمجھتے ہیں نا جن کے سر پہ باپ کا سایہ نہ رہے۔ یتیم وہ ہوتا ہے کہ جو 18 سال سے کم عمر ہو اور اس کے سر پہ باپ کا سایہ نہ ہو۔ آیت نمبر 128، وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی عورت خافت خوف کرے، من بعلها، اپنے شوہر سے، اپنے خاوند سے، نشوزن زیادتی کا، او اعراضن، یا روگردانی کی وجہ سے، فلا جناح، تو کوئی حرج نہیں، علیہما، ان دونوں پر، ان یصلحا، کہ صلح کر لیں، بینہما، آپس میں، صلح اور صلح، یعنی کہ یہ بات ایک ہی بات کو زور دے کر اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں۔ یصلحا بینہما صلح، صلح کر لیں آپس میں، بس صلح خیر، اور صلح ہی بہتر ہے دونوں کے لیے۔ وَأُحْضِرَتِ، اور رکھا گیا ہے، الانفس، نفسوں میں، شح، بخل، وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کرو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگار بنو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، کانا بما تعملون خبیرا، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ اب اس آیت میں اللہ پاک ایک الگ معاشرتی برائی کی طرف توجہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی عورت کو خوف ہو اپنے خاوند سے زیادتی کا یا روگردانی کا، آج اگر ہم اپنے معاشرے کی طرف تھوڑا سا غور سے دیکھ لیں تو یہ ہمارے معاشرے کی ایک کبھی برائی بن چکی ہوئی ہے، جب سے سوشل میڈیا ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے دماغوں کے اندر گھس گیا ہوا ہے کہ عورتوں کو اپنے شوہروں کی طرف سے سیکیورٹی نہیں رہی، ان کی توجہ کہیں اور ہے، ان کا دھیان کہیں اور ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شرعی مسئلہ ہے یا کوئی مجبوری کا مسئلہ، جیسے عورت مریض ہے، بیمار ہے، یا وہ بانجھ ہے، یا اس کی شکل و صورت نہیں اچھی، یا اس کا مزاج سخت ہے، یا وہ کسی وجہ سے مرد کو اپنی طرف راغب کرنے میں کامیاب نہیں رہتی اور مرد چاہتا ہے کہ میں اسے طلاق دے دوں اور اس کی جگہ کسی دوسری عورت سے شادی کر لوں، یا ایک اور بات ہو سکتی ہے کہ اگر کسی کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان دونوں میں ایک کے ساتھ رہنا چاہ رہا اور دوسری اس کے لیے وبال جان بن گئی ہو اور وہ اسے طلاق دینے کا ارادہ کر رہا ہو، تو اس صورت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جس کے ساتھ طلاق کا ارادہ کر رہا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے آپس میں صلح کر لے، کیونکہ جدائی، ہمیشہ کی جدائی، اگر تو ان کے پاس اچھی آپشن ہے کہ ان کے پاس بہتر نعم البدل ہوگا اور وہ وہاں شادی کر کے پرسکون زندگی گزار لیں گی تو ٹھیک ہے، لیکن جب مستقبل تاریخ خلا ہے، وہاں سے ہم جھانک کے نہیں دیکھ سکتے کہ آگے ہمارے لیے کیا لکھا ہے، لیکن اگر یہاں پہ عزت، ایمان اور باقی چیزیں محفوظ ہیں تو پھر اسی شادی کو چلاتے رہنا زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ عورت
سے بات کی جا رہی ہے کہ اپنا مہر معاف کر دے یا کم کر دے، یا اپنے حقوق سے دستبرداری کر لے اور اپنے نان نفقہ سے شوہر کے بار کو ہلکا کر دے اور وہ اس کے ساتھ رہتے چلی جائے، تو یہاں اس کو صلح کہا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی دیکھیں آیت میں توئیں ڈال کے نا اگلا جو تھوڑا سا حصہ رکھا گیا ہے کہ نفسوں میں بخل رکھا گیا ہے۔ نفسوں میں بخل کیا ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، اپنے حقوق سے دستبردار ہونا۔ انسان کنجوس ہے اس معاملے میں، وہ کہتا ہے کہ پہلے میرے حقوق ادا ہوں گے پھر میں کسی دوسرے کے ادا کرنے کی صورت پیدا ہونے دوں گا۔ چاہے مرد ہو یا عورت، ہر بندہ اپنے فائدے سے دستبردار نہیں ہوتا۔ بہت ہی کم لوگ جن کو اللہ نے اعلیٰ ظرف سے نوازا ہو وہ اس بات پر آمادہ ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے حقوق کوئی دوسرا لے لے، لیکن موسٹلی ایسا ہوتا نہیں۔ تو نفسوں کا بخل انسان کو اس بات پر کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ اور آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اب اس میں مردوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ احسان کرے اور اعلی ظرف سے کام لے اور اپنی ایسی بیویاں جو ان کو پسند نہیں ہیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کے حقوق کی پاسداری کریں اور ان کے لیے رہن سہن کا اور ہر چیز کا انتظام کریں، کیونکہ اللہ نے ان کو ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اب وہ ان کے رحم و کرم پر ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو اسے دوہرا اجر ملے گا، کیونکہ ہم ایک کام تو اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ہمیں اس کا اجر ملتا ہے، ہم اپنی خوشی سے کرتے ہیں، لیکن ایسی نماز کہ جس میں ہمارا دل نہیں چاہ رہا یا سردی بہت ہے یا ہمیں بہت مشکل سے وہاں تک پہنچنا پڑ رہا ہے، تو ایسی نماز ادا کرنے کا اجر اس نماز سے زیادہ ہے جس میں ہم اپنی ولنگ سے اپنی خوشی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنا جس کے ساتھ رہنا مشکل ہے، اسی کو معاف کرنا ہے جسے معاف کرنا مشکل ہے، تو ایسی جگہ پہ انسان دوہرے اجر کا حقدار بنتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 129، وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے، ان تعدلوا، کہ عدل کرو، بین النساء، عورتوں کے درمیان، ولو حرصتم، اگرچہ تم حریص ہو، اگرچہ تم خواہش بھی رکھتے ہو تب بھی، فلا تمیلوا، پس نہ جھک جاؤ، کل المیل، مکمل طور پر، فتذروہا، تو چھوڑ دو، کالمعلقۃ، ہا کا مطلب دوسری کو، کالمعلقۃ، لٹکتے ہوئے، معلق اردو کا لفظ ہے نا، یہ وہیں سے نکلا ہے۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم صلح کر لو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگار بن جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، کان غفور الرحیم، بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پہ ان خاوندوں کی بات ہو رہی ہے جو ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسانی طبع کا ایک خاصہ ہے کہ وہ کسی سب کو ایک جیسا وقت، ایک جیسی محبت اور ایک جیسا ٹائم نہیں دے سکتا، چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو، ایک سے زیادہ بیویاں ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے شکل و صورت میں، اخلاق میں، کردار میں، خاندانی معیار میں، دولت میں، رکھ رکھاؤ میں، ایک بیوی زیادہ پیاری، زیادہ اچھی ہوتی ہے اور دوسری میں وہ ساری کوالٹیز نہیں ہوتی، جس وجہ سے بندے کا رجحان طبعی طور پہ ادھر نہیں جاتا۔ لیکن اللہ پاک نے اس آیت میں مردوں کو جہاں ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کا سہولت دی ہے، چھوٹ دی ہے، وہاں پہ عدل کا بھی پورا پورا تقاضا ادا کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ جو ایک کی چیز آئے گی وہی دوسری کی بھی آئے گی، جہاں ایک جائے گی وہاں دوسری بھی جائے گی، جو ایک کے حقوق ادا ہوں گے وہی دوسرے کے بھی ادا ہوں گے، ورنہ ایک جو ہے جو چاہے اپنی اپنی غلطیوں کی وجہ سے باقی چیزوں سے محروم رہے اور دوسری جو ہے وہ صحیح بیویوں والے سارے حقوق وصول کرے اور زندگی کو انجوائے کرے، تو یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ ہمارے دین کا اگر حصہ اور ایک سے زائد شادیاں ہیں تو وہ صرف اسی صورت میں ہے کہ عدل ہو، سب کے درمیان برابری ہو، ورنہ ایک ہی کافی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے بڑے ہی پیار سے فرما دیا ہے کہ اگر آپ عدل نہیں کر سکتے تو فواحدہ، ایک ہی بیوی کافی ہے، آپ کو زیادہ رکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ کے پاس مال ہے، آپ عدل کر سکتے ہو، تو آپ ایک سے زائد بیویاں رکھ سکتے ہو۔ لیکن یہاں ایک انسانی طبع کا تقاضا جو ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم چاہے جتنے بھی حریص ہو جاؤ، جتنے بھی خواہش مند ہو جاؤ، تمہارا جھکاؤ ایک طرف ضرور ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس جھکاؤ کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے دوسری کو بالکل ہی معلق چھوڑ دو، کہ نہ اس کو پتہ چلے وہ بیوی ہے اور نہ ہی اس کو پتہ چلے کہ وہ نہیں ہے۔
یعنی کہ اتنے حقوق اس کے ادا کرنا، اتنا اس کے قریب رہنا، اتنی اس کی ضروریات زندگی پوری کرنا کہ خیال نہ گزرے کہ پتہ نہیں میں اس شخص کی بیوی ہوں بھی یا نہیں. یعنی کہ یہ والی سچویشن نہیں ہونی چاہیے، معلق نہیں ہونی چاہیے، وہ درمیان میں لٹکتی نہ ہو، بلکہ صلح اور صفائی کے ساتھ اگر دونوں اکٹھی رہنا چاہیں، ویسے تو بہت مشکل ہے تو، اور تقوی اختیار کریں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر بہتر ہے کہ آپ ایک ہی بیوی کے ساتھ گزارا کیا جائے، نہ کہ دوسری کے دل پہ چھریاں چلائی جائیں، جو آج کے معاشرے کا حساب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آپ سے زیادتی ہو بھی رہی ہے تو بے شک اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. لیکن یہ صورتحال کا خلاصہ نہیں ہے، حل نہیں ہے، خلاصہ اور حل عدل کے اوپر ہی. وما علینا الا البلاغ المبین. لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر.